أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اعادہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ زندگی کے وہ لمحات جو اس خاص وقت میں اللہ کی نظر ہو، اللہ کی فکر میں صرف ہو، اس سے قیمتی کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ہم جیسے اس دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی یہاں دائماً یا مستقل رہنے والا نہیں۔ زندگی کا وہ لمحہ جو آپ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں اور اس کے علم کے سیکھنے سکھانے میں لگتے ہیں، اس سے قیمتی زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیا کہ ہم اس وقت جو ہے اللہ کی خاطر لے کے جائیں۔ تو آئیے کل کے سبق کا مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی گرامر میں کچھ وزن ہوتے ہیں جو مخصوص ہیں اور ان کے معنی مخصوص ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے فعل کا، فعل کا وزن یہ ہوتا ہے فعلا۔ اس وزن پہ جو بھی لفظ آ رہا ہوتا ہے اس میں کرنے والے کا جو ہے ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، ایک لفظ تھا راہیمہ۔ راہیمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے رحم کیا، یعنی کرنے والے کا اس میں آ گیا کہ کیا ہے، اس پر رحم کیا گیا، کوئی کام ہونا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں جعلہ، اس نے بنایا، 22 a.m. اس نے سنا، اور اسی طریقے سے اگر میں کہوں دارابا، اس نے مارا، یعنی ایسا لفظ جس میں کام کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے، فعل آ جاتا ہے، وہ فاعلہ کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا لفظ تھا کل کا راہیمہ، اس نے رحم کیا۔ پھر ایک اور وزن ہم نے دیکھا فاعل، دوور، جس میں کام کرنے والا جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ مثلا راہیمہ سے لفظ بنا تھا راہیم، یعنی اگر الف کا اضافہ کر دیا جائے پہلے لفظ کے بعد تو فاعل کے وزن بن جاتا ہے۔ یعنی فاعلہ کے اندر فا کے بعد الف کا اضافہ ہونے سے اس کے اندر کام کرنے، فاعلہ جو تھا وہ کام کا تصور تھا، یہاں پہ جو ہے کرنے والے کا تصور آ گیا۔ مثلا راہمہ کے معنی تھے رحم کرنے والا۔ اسی طریقے سے آپ بناتے جائیے، جائلن بنانے والا، فاتحن کھولنے والا، داربن مارنے والا، سامعن سننے والا، عاملن عمل کرنے والا۔ یعنی جس لفظ میں فاعلہ یا فعل کے وزن میں اگر الف کا اضافہ ہو جائے اس میں کام کرنے کا۔ پھر ایک تیسرا ہم نے سیکھا تھا مفعول، کہ اگر فا عین لام کے شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے واو لگا دیں تو اس میں وہ آ جاتا ہے جس پہ کام کا اثر ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، یہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ اس حالت کو ہم جو ہے کہتے ہیں مفعولی حالت۔ مثلا ہمارا لفظ جو ہے راہیمہ سے مفعول کیا بنا تھا؟ مرحوم۔ راہیمہ اس نے رحم کیا، مرحوم جس پہ رحم کیا گیا۔ پھر ایک وزن ہم نے دیکھا تھا فولان، یعنی فا عین لام کے آخر میں اگر الف اور نون کا اضافہ ہو جائے تو وزن بنتا ہے فولان۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ شدت کے ساتھ، بلا روک ٹوک، یعنی انتہائی جو ہے ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کسی چیز کا ہونا۔ تو یہاں پہ رحمہ کا مطلب تھا رحم، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ شدت کے ساتھ، بلا روک ٹوک رحم کرنے والا۔ یعنی یہ جو فاعل تھا نا، اس فاعل میں شدت کا اظہار فولان کا وزن کرتا ہے۔ رحمان آپ نے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے عطشان یا جو ہے
اور جو ہے غضبان، طوفان، یہ سارے وہ کام ہیں جس میں کرنے والے کی شدت کا اور وہ جو ہے حدود سے نکل جانے کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور ہم نے لفظ کیا فعیل، فاعل لام میں اگر آخری حرف سے پہلے یا لگا دیں تو فعیل کا وزن بنتا ہے۔ فعیل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، دائماً، ازل سے، ابداً ابد۔ مثلا رحمہ تھا، اسے کیا بنا رحیم، تو کیا ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر بناتے جائیے، افعال ڈالتے جائیے، ان کے ترجمے میں ہمیشہ ہمیشہ مستقل کرنا۔ تو یہ جو ہے 5 وزن اہم وزن ہے گرامر میں، جو کہ عربی کے اندر کسی ایک لفظ کے اندر معنی کے اندر تبدیلیاں لاتی ہیں۔ کیا؟ فعلا، کام کا تصور، فاعل کرنے والے کا تصور، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہو اس کا تصور، فلان کرنے والے کے اندر جو ہے جذبے کی شدت اور جو ہے بغیر کسی حدوں کے نکلنے والی جو ہے خاص کیفیت کا اثر، اور فعیل جو ہوتا ہے کیا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ، مثلا رحیم ہمیشہ ہمیشہ رہنا، علیم ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا، خبیر ہمیشہ ہمیشہ خبر رکھنے والا۔ تو یہ جو ہے ان وزنوں کے اندر جو ہے نا معنی پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ عربی کا ان میں سے کسی بھی وزن پہ آ جائے تو اس میں وہ معنی پائے جائیں گے جو اس لفظ کے ہم نے تصور کیا کہ فعلا، فاعل، مفعول، فلان اور فعیل کے وزن کیا ہے۔ اگر وزن آگے ترجمہ کرنے میں آپ کو جو ہے وہ وزن مدد دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھا تھا کل، وہ ہم نے یہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم کے معنی ہوتا ہے نام کے ساتھ، اللہ کا ترجمہ ہمیشہ اللہ کیا جاتا ہے۔ الرحمن، ابھی ہم نے دیکھ لیا یہ فلان کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا الف لام سے تو ہو گیا خاص، اور رحمان کے معنی کیا ہو جائیں گے یعنی شدت سے، جذبے سے، یعنی انتہائی شدید رحم۔ اور الرحیم جو ہے یہ پھر اس پہ آ جائے گا علیم کے وزن پہ، تو الف لام سے ہوا کہ خاص، انتہائی جو ہے کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ دائماً جو ہے رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا۔ یہ اس کے لفظی ترجمے تھے، اور پھر جب ہم نے اس کو باب محاورہ میں دیکھا تو اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا یا مستقل رحم کرنے والا۔ وہ جو ہم ایک ظاہری ترجمہ پڑھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس میں وہ معنی نہیں آتے جو اس کے اصل وزن کے حساب سے جو معنی آ رہتے ہیں، وہ اس کی فیلنگ اس وقت آتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ فلان کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ علیم کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ جو ہے فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ جو ہے مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ کوئی لفظ ہے فعل کے۔ پھر ہم نے یہ ایک دعا پڑھی تھی جسے کہتے ہیں تہجد کی دعا۔ یہ مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ کے تھوڑے رد و بدل سے آتی ہیں، تو جو مجھے زیادہ صحیح لگی تھی وہ میں نے کل آپ کو پڑھائی تھی، اور ایک یہ ہے، یہ تھوڑی سی مختصر ہے، اس سے اسے بھی دیکھ لیجئے۔ اللہم اجعل فی قلبی نور وفی بصری نور وفی سمعی نور وعن یمنی نور۔ اس میں جو ہے لسانی کا لفظ نہیں ہے، میں نے یہ پڑھایا تھا اللہم اجعل فی قلبی نور فی لسانی نور فی بصری نور فی سمعی نور۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہے، آپ کا دل سب سے اہم ہے جو ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے، پھر زبان ہے جس سے آپ اظہار کرتے ہیں، اور پھر آنکھیں ہیں جس سے آپ دیکھتے ہیں، کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں، سماعت ہے سننے پہ آپ یقین کرتے ہیں، اس سے معلومات۔ تو یہ 4 ہے، تو اس لیے چاروں کا کچھ حدیثوں میں آتا ہے، تو لہٰذا مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے اس لیے وہ ظاہر، ورنہ یہ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں لمجل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمنی نورا۔ اس میں لسانی کا نہیں ہے، وہ بھی کل والی دعا میں اضافہ تھا۔ پھر آگے آ جاتا ہے وعن یمنی نورا وعن شمالی نورا۔ یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے عن یمنی نورا وعن یسری نورا، شمالی اور یسری کے دونوں معنی ایک ہی ہے، تو وہ کوئی بھی لفظ آپ استعمال۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِ نُورًا وَإِمَامِ نُورًا وَخَلْفِ نُورًا وَاجْعَلْ لِي فِي نُورًا
اور وہ جو میں نے کل پڑھا تھا اس میں تھا وجعل فی نفسی، نفس کا اضافہ. تو یہ دو مختلف دعائیں ہیں لیکن دونوں ہی جو ہے وہ مختلف حدیثوں میں آتی ہیں. یہ ایک تھا. تو آج جو ہے کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو مجھے کل ہی بتانی چاہیے تھی وہ ہم سے مس ہوئی تھی، اسے دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے کی مستند دعا کیا. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. 5 لفظ ہیں، 3-4 دفعہ دہرائیے آپ کو یاد ہو جائیں گے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دیکھ لیں اب اس کے اندر ورحم اغفر یہ دو چیزیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہم کیا ہے شدت سے رحم کرنے والے ہیں. خیر الراحمین، رحیم رحمان ہی نہیں، رحیم جمع کا صیغہ لا رہے ہیں، شدت سے نہیں بلکہ بہت زیادہ جمع کے صیغے میں لا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی سی دعا ہے. یہ پہلے عشرے کی ہے، یعنی رمضان کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا. تو آج اب یہ جو پہلا عشرہ چل رہا ہے یہ 10 تاریخ تک چلے گا. تو یہ دعا ہے انشاءاللہ 10 تاریخ کو آپ کو دوسرے عشرے کی دعا جو دکھائیں گے، آپ اسے دو کرا کے کر لیجیے. تو آئیے ہمارے کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. سلام قول من رب الرحیم. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. اس کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو کل ہم نے جو ہے وہ بسم اللہ کی آیت لی تھی. آج ہم سورۃ الحجرات جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کی آج پہلی آیت جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ لفظ ایک ہے یا، اسے کہتے ہیں حرف ندا. عربی میں کسی شخص کو کیسے پکارتے ہیں، مثلا اردو میں ہم کسی کو کیسے پکارتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا اے ارے او سننا. یعنی کوئی ایک آدمی جانتا ہے جا رہا ہے، یا ایون آپ جانتے بھی اس کا نام کیا یا نہیں جانتے تو آپ کیا کہتے ہیں او ارے بھائی او سن، ایسے کہتے ہیں. یہ حرف ندا ہے. عربی میں جو آتا ہے اس کے لیے یا کا لفظ آتا ہے. 3 لفظ آتے ہیں، یا، ایھا اور ایتھا. تو تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے. اردو میں پکارنا ہوا، عربی میں اس کے معنی ہم لیں گے یا کے کیا معنی لیں گے اے. یہ جو آپ کو یلو کلر میں نظر آیا کرے گا نا، اس کا مطلب ہے یہاں جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم نے یہ معنی یہاں پہ فکس کر لیا کہ ہم اس جب بھی یہ لفظ ہمارے پاس اب آئے گا اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے، یہ کریں گے جو یلو ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں الذین، اس میں مسئلہ یہ جمع ہے، الذی اس کا واحد ہوتا ہے. تو یہ کیا آگے یہاں لکھا ہوا ہے الفاظ 1.5%، یعنی یہ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں جو قرآن میں بار بار دہرائے جائیں گے، جو 1.5% میں آتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کلاس میں آپ کوشش کیا کریں کہ کاپی پینسل لے کے بیٹھا کریں، جو ایسی چیز آئے کام کی اس کو نوٹ کریے. یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو جب آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ آ جاتی، کیونکہ جو آپ کو ہم وہ بھیجتے ہیں شیئر کرتے ہیں PDF، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس میں صرف کام کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سلائیڈیں بھیجی جاتی ہیں، سارا مواد نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ ایک تو یہ کورس کی اپنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں وہ دی جائیں جو آپ کے کام کی. تو لہٰذا اس کے معنی بھی فکس ہے، جو سب لوگ، الذین جو سب لوگ. ٹھیک ہے. اب اگلا لفظ ہے آمن. یہ آمن کیا ہے، اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ 2 لفظ سے مل کے بنا ہے، آمن اور واو. واو جو ہے یہ کیا ہے، جمع کا صیغہ. جمع کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. کون سی ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. واو الف اگر کسی لفظ کے آخر میں یا واو آئے یا پھر یا نون، یہ ہم نے
پڑھا ہوا ہے کہ جمع بنانے کا ایک قاعدہ یہ ہے مذکر کے آخر میں کیا لگا دیں؟ واو نون یا میم. مونس کے آخر میں کیا لگا دیں؟ الف تا. تو الف تا جو وہ بھی جمع کی علامت ہے. تو یہ 4 علامتیں آپ یاد رکھیں، یا واو الف، واو نون، یا نون اور الف تا جب کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو یہ جمع کا معنی دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو الف آیا ہے آمنو میں، تو لہٰذا اس کے کیا معنی ہوا؟ سب جمع یعنی مذکر کی جمع. تو لہٰذا آمن کا کیا ترجمہ ہوا؟ امن کا مطلب ہوتا ہے امن، سلامتی یا سکون یا شانتی، حفاظت اور قبول کرنا بھی ہوتا ہے. وہ امن میں آئے یعنی وہ سلام لایا، وہ ایمان لایا، یہ اس کے معنی ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ کیا کیا، چونکہ واو الف آ رہا ہے جمع، تو آمن کا کیا ترجمہ ہم نے فکس کر لیا، وہ سب ایمان لائے. آمنو وہ سب ایمان لائے، واو الف نے. اب یہ ہمارا ایک قطعہ آ گیا، اس کا ٹکڑا ہے آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے. یا کی کیا معنی ہے جی؟ یا کی کیا معنی ہے؟ ایوہا کے کیا معنی ہے؟ ایوہا ہاں اس کے معنی بھی ہے. اور پھر اللہ زینہ کے کیا معنی کیے تھے ہم نے؟ جو سب لوگ، جو سب لوگ اور آمنو کے کیا معنی کیے تھے؟ آمنو ایمان لائے، جو سب ایمان لائے، جو جو سب سب ایمان لائے یا من میں ٹھیک آئے. ہے. اب آپ نے بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہے. کیوں؟ ایک ایک لفظ جو ہے ہم اسے توڑتے بھی ہیں، اس کا معنی بھی فکس کر لیتے ہیں. اس فکس معنی کو آپ نے نہیں توڑنا. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے کاپی پین سے لکھی ہے تو جیسے میں لفظ کہوں گا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا اس کا ترجمہ، آپ کو پتہ ہے اس کا ہم نے یہ فکس کیا، اس کا ہم نے یہ فکس کیا تھا. جو سب وہ یہاں آمن ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے. غیب کا سیغہ ہے آمن، آمنا آمن. تو لہٰذا یہ جو ایک اب نقطہ ہے یہاں پہ، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں اسے غور سے. جب کوئی لفظ اضافی آتا ہے قرآن کے جو ہے اس کے اسلوب کے اندر، اگر کوئی لفظ اضافی آئے تو اس کے معنی جو ہے حسر کے ہوتے ہیں. حسر کا مطلب ہے شدت، زور دینا. مثلا یہاں اے تو اب اے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ایک یا جو ہے وہ کیا ہے، یا ایوہا جو ہے یہ اضافی ہے، تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہی، ضرور بالضرور، تاکید، یقیناً، یعنی شدت کے لیے کوئی بھی لفظ ایسا جو اس چیز پہ زور دے رہا ہو. مثلا تم گئے تھے، اس میں کوئی شدت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہ تم ہی گئے تھے، اس کا مطلب پکی بات ہے کہ تم گئے تھے. یقیناً تم ہی گئے تھے، یقیناً میں جو ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں زور، اس کو کہتے ہیں حسر، یعنی زور، شدت. تو یہاں یہ ایک اضافی یا کے بعد ایوہا جو آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ جب رواں کرتے ہیں اس میں ہم شدت لیتے ہیں. کیا؟ اے وہی لوگوں جو ایمان لائے. یہ وہی جو ہے یہ حسر کے لیے آتا ہے. کہاں سے آیا؟ ایک لفظ اضافی آنے کی وجہ سے. جیسے اگر ہم کہیں مفلح ہوں، فلاں پانے، لیکن اگر اس سے پہلے حروف لے آئے، مفلح جمع کا سیغہ ہے نا، غائب کا ہو مفلح، وہی جو کامیاب ہے، یہی جو کامیاب ہے، یقیناً کامیاب، تاکیداً کامیاب. یعنی کوئی لفظ معنی جو ہے حسر کا دے آتا ہے جب ایک اضافی لفظ جو ہے وہ اسلوب میں ہوتا ہے. تو یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجیے. چلیں آگے چلتے ہیں. لا، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، نہ. جیسے لا تعداد، لا وجہ، بلا مقصد، لا زوال، لا جواب. یہ جو ہے لا جو ہے ہمارا اردو کا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے اردو میں تو بہت سے معنی لے لیتے ہیں، لیکن یہاں ہم اس کے معنی لیں گے نہ، نہیں، منع کرنا. یعنی اس کے اہم معنی جو ہے وہ یہ ہوں گے. اب کیا معنی ہم نے فکس کیا لا کے؟ نہ، نہیں، منع کرنا. یعنی 3 معنی ہم نے لے لیے. جہاں موقع کے مطابق سے ان میں سے جو لفظ استعمال ہوگا ہم وہ استعمال. یہ آپ کے کسی ایک کے جو ہے مائک سے شور آ رہا ہے، اس کے قریب کوئی چیز چل رہی ہے، ٹی وی یا کوئی اور، تو اس کو آپ شکریہ. تو آئیے اب آگے اگلا لفظ ہے تقدمون. اس پہ غور کیجئے، اس کے ہم پہلے ٹکڑے کریں گے.
اس کے ٹکڑے کیجئے جی، کیا کیا ٹکڑے آپ کے خیال میں ممکن ہے تقدم ہوں گے؟ تا تو علامت مضارع ہے، اور تا ہے وہ تقدیم بھی علیحدہ ہو جائے گا، یعنی علیحدہ علامت ہو جائے گا، مضارع کا مطلب تا علیحدہ ہو گیا، اور اور قدیم اور واو وہ جمع کا سیگا ہے۔ واو واو جمع الف کیا ہے، بھی الگ ہو تو جائے جب گا، کہیں گے تو اس کے 3 ٹکڑے بن جائیں گے تین تقدم۔ یہ دیکھیے جو ریڈ کلر میں لکھا ہے یہ علیحدہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، تا علیحدہ ہوا اور قدم اور وا، یعنی یہ لفظ 3 حصوں سے بنا ہے۔ واو الف تو ابھی ہم نے پہچان لیا، اب جہاں بھی آئے گا آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے کہ واو الف واو نون یا نون الف تا آ رہا ہے تو وہ جمع کی غلطی نہیں کرنی ہے، اس میں جمع کا ترجمہ لانا ہے، یہ جمع کی علامت۔ اور اسی طرح آپ کو 4 علامتیں جو ہے وہ آتین یعنی حمزہ تا یا نون میں سے کوئی آئے تو وہ علامت مضارع ہے، لہٰذا اس کو بھی علیحدہ کر دیں گے، تو لفظ کیا نکلا، قدم۔ قدم جو ہے یہ تو اردو میں بھی آتا ہے لفظ، تو ترجمہ ہم کیا کریں گے، تا کا ترجمہ تو ہو گیا، واو الف جو ہے وہ جمع کے معنی میں آ گیا، قدم کے معنی قدم ہی ہوتا ہے، اردو میں بھی قدم ہی کہتے ہیں، قدم بڑھاؤ آگے چلو۔ تو آئیے دیکھیے اردو میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں، قدم سے مراد ہے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، تقدم کرنا، تو یہاں ہم اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں، تو قدموں کی کیا، تم سب آگے بڑھتے ہو، کیوں مضارع میں جو ہے وہ تے ہو کا جو ترجمہ آ گیا، اور واو الف سے تم سب آ گیا، تو لہٰذا کیا ہو گیا، تم سب آگے بڑھتے ہو، تو قدموں کا کیا ترجمہ ہم نے فکس کر لیا، تم سب آگے بڑھتے ہو۔ ترجمہ کیجیے، لا کا کیا ترجمہ کیا تھا بھائی، نہیں نہ نہیں نہیں منع کرنا، یہ منع، 3 تھے، یہ آپ بار بار دہرائیں گے تب یہ آپ کا پکا ہوگا۔ ان میں سے جو وہاں پہ استعمال کے حساب سے ریفرنس کے حساب سے ہوگا وہ لفظ ہم لیں گے، لیکن تینوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نہ نہیں اور منع کرنا، اور تو یہاں پہ چلے ہم نہ کا لے لیتے ہیں، اور تقدم کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے فکس کیا تھا، تم سب آگے بڑھتے ہو، تم سب آگے بڑھتے ہو، مطلب ابھی آپ نے نوٹ کرنا شروع کر دیا، ویری گڈ، دس از دی گڈ سائن آف لائف، آگے بڑھتے ہو۔ جب نوٹ کر لیں گے لکھیں گے، اسی لیے کہا اقرا اکتب، اقرا اکتب، لکھو پڑھو، لکھو اور پڑھو، پھر جا کے لکھنا۔ تو یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں تم سب آگے نہ بڑھو، یہاں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ تو تھا مضارع کا، لیکن آپ فکس کر رہے ہیں ماضی کا۔ حوالے کے حساب سے یہ آیت جب آئی ہے سورۃ الحجرات، یہ ایک بڑی اہم ہے آیت، کسی وقت موقع ملا تو میں اس کی آپ کی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ اس آیت نے آپ کو ڈسٹرب کیا تھا، آپ آرام کی حالت میں تھے اور آپ کے حضروں کے پاس آ کے جو ہے منافقین مشرکین وہ اپنے ساتھ کچھ جاننے والے عالم لے آئے اور شور کرنے لگے، اور نکلو محمد، آؤ باہر نکلو، آؤ کیا کر رہے ہو، آؤ دیکھو، اور اس طرح کی فضول باتیں، اور وہ جو ہے شور شرابہ کیا تھا۔ تو یہ اس وقت ہے، اس لیے کچھ ترجمے ایسے ہوں گے جو ہمیں ریفرنس کے حساب سے بدلنے پڑیں گے، یا ان سے پہلے کوئی حوالہ آ رہا ہوگا، اس حوالے کے حساب سے اسے کہتے ہیں عامل، عامل کے حساب سے تو یہاں ہم نے فکس کر لیا اس خطے کا ٹکڑا کا ترجمہ کیا کریں گے، تم سب آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، لیکن اصل ترجمہ یہی ہے، نہ تم سب آگے بڑھتے ہو، مطلب اصل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ریفرنس کے حساب سے اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یا عامل کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جو عمل کر رہا ہے، ان تینوں چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، بینا، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، بین صوبائی یعنی صوبوں کے درمیان، بین الاقوامی یعنی قوموں کے درمیان، بین الفرقین یعنی 2 فریقوں کے درمیان، بین کے معنی ہوتا ہے درمیان، بیچ، یہ اردو میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے۔ آئیے یہاں کیا معنی ہے، ہمیں یہاں اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں، درمیان، بین کے معنی درمیان، ابھی اس پہ توجہ رہے گا کیونکہ یہ ایک دم معنی اپنے بدلے گا، گرچہ ہم نے فکس۔ یادی، یادی جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ید بیدا سفید ہاتھ، ید تولا، اسی طرح ید کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور یہدی کے معنی کیا ہوگی، جمع، یہدی جو ہے ید کی جمع ہے، تو 2 ہاتھ۔ اب یہ جو لفظ ہے بینا یہدی، اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے، آپ کیجئے اس کا ترجمہ، بینا کے معنی ہم نے کیا کیا تھا،
दो दरमियान हाथों के दरमियान यानी दो हाथों लफ्ज़ के दरमियान दोनों हाथों के के दरमियान। दरमियान लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मुहावरा है। जब मुहावरा आता है उसके मायने बदल जाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका ये मतलब नहीं है दूध का दूध पानी, इसका मतलब है साफ इंसाफ होना, जाहिर होना, किसी चीज का जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाना। इसी तरीके से मुहावरे जो होते हैं वो ये अरबी का असल में मुहावरा है। बैन यदी जो है ये अरबी का मुहावरा है, इसके मायने होता है सामने। वो कहते हैं ना जैसे दोनों हाथ क्या होते हैं, जब आप हाथ हिलाते हैं तो आपके सामने होते हैं, तो ये क्या है, मुहावरा है। लेकिन तर्जमा बदल गया, मैंने कहा था एकदम तर्जमा बदलेगा। बैन के मैंने दरमियान यानी दो हाथ, हमने ये नहीं कहा दो हाथों के दरमियान, हम कह रहे हैं अरबी वाले कहते हैं ये मुहावरा है हमारा। जैसे हमारे उर्दू के बेतहाशा मुहावरे हैं और उनके जो है या ज़रबुल मिसल हैं और उनके मायने वो नहीं होते जो वो लफ्ज होता है। सर फाड़ दिया, सर फाड़ दिया एक मुहावरे के तौर पर आएगा, उसके और मायने। तो यहाँ पे ये याद रखिए इसके मायने होंगे सामने। क्या मायने फिक्स किया हमने बैना यदि के सामने। तो आइए सामने। आगे चलते हैं। अल्लाह, अल्लाह का तर्जमा लफ्ज जलाला है, कभी नहीं करेंगे, सिर्फ लफ्ज अल्लाह ही कहेंगे, उर्दू में भी अरबी में भी। तो ये भी हमने फिक्स कर लिया कि अल्लाह का तर्जमा हम यहाँ पे अल्लाह लफ्ज का अल्लाह। वाह के मैंने क्या था, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। और उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे तालीम व तरबियत, फरहान व अली, लैलो नहार, सुबह शाम, यानी शब और रोज। ये वाव के मानी और के जो है उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा ये भी हमने फिक्स कर दिए, इसके मानी और हैं, ये हमें पहले से आता है। अब है लफ्ज रसूल ही, इसके टुकड़े कीजिए। दो टुकड़े होंगे, रसूल प्लस और ही, और दो तीन टुकड़े। तीन हो गए, ही लाम जो है ज़मीर आ गई, भी है, तीन तीन तो हो ज्यादा गए। रसूल ही के मानी होता है। जैसे ये देखिए एक जुमला देखिए, ये लड़का असलम है, ये उसका कलम है। तो हम क्या कहेंगे, कलमो हु, उसका कलम। किसका? असलम की बात हो रही थी, तो ये हु जो है जमीर कहाँ जा रही है, असलम की तरफ जा रही है इसके लिए। तो अरबी में इख्तिसार के साथ थोड़े अल्फाज में ज्यादा बात कर देते हैं, जैसे कलमो हु, उसका कलम। ये नहीं लिखेंगे असलम का कलम, जैद का कलम, बकर का कलम, बल्कि कहेंगे उसका कलम। अब यहाँ पे क्या होगा, रसूल, रसूल ही, ये ही आए या हु आए मानी में फर्क नहीं पड़ता। वो जुमले की साख की वजह से कहीं पे हु आता है, कहीं पे ही आता है। कहाँ आता है ये हम आगे शायद कभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखिए मायनी हु हो या ही हो, उसके जबर जेर से फर्क नहीं पड़ता। रसूल ही का मतलब है उसका रसूल। आइए इसका तर्जुमा फिक्स करते हैं। रसूल की उस एक मुजक्कर का रसूल। अब वो एक मुजक्कर कौन है, ये हम आयत जब पूरी सामने आएगी फिर देखेंगे कि ये जमीर किसकी तरफ लौटती है, यानी अल्लाह के रसूल। यहाँ मुंह से मुराद है अल्लाह के रसूल। तो आइए बैना यदिल्लाह व रसूल का तर्जुमा कर दीजिए। बैना का क्या मतलब, बैना यादी दरमियान या सामने। सामने। सामने, हमने फिक्स कर दिया था। देखिए जो फिक्स किया था तर्जुमा आपने सिर्फ वो यहाँ पे करना है, सामने। अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह है, वाह का क्या तर्जुमा था, और सामने और रसूल ही का क्या तर्जुमा किया था हमने, उसका रसूल। उसके रसूल। ठीक है। और बा मुहावरा तर्जुमा अगर हम इस कित्ते का करेंगे तो होगा अल्लाह और उसके रसूल के सामने। बैना यदी का मतलब है सामने। वैसे तर्जुमा क्या है, दोनों हाथ, लेकिन यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया था कि ये मुहावरा है अरबी का। अब आइए आपके एक लफ्ज आगे आ गया वाह, इसके मायने और हमने देख लिया। इत्तकू, आइए तो तुम सब डरो। वाह, वाह जो है जमा का आ गया, यानी हमने टुकड़े करने सीखते हैं और टुकड़े करने के बाद तर्जुमा करना है। तो इत्तक का जमा का लफ्ज वाव वाली जमा का लफ्ज है। उर्दू में तकवा का क्या मतलब होता है, ये लफ्ज इत्तकू से तकवा इस्तेमाल होता है, यानी डरना, परहेज, खौफ, बचना। ये आपके जिसके शोर हो रहा है प्लीज आप खुद जो है इसे देख लिया करें, और जब सिर्फ बात करनी है उस वक्त अनम्यूट करें। ठीक है। ये अब आप लोगों का अपना काम है, उससे मुझे भी खलल होता है, मैं भी रुक जाता हूँ, ज़हन बढ़ जाता है। तकवा के मानी क्या है, डरना, अल्लाह से डरना। किससे डरना, अल्लाह से। के मानी क्या होंगे, आइए देखते हैं इसका क्या तर्जुमा हम फिक्स करते हैं। उर्दू में तकवा था
حروف علت ہوتے ہیں الف واو یا، یہ وہ حرف ہیں جو کمزور ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے یہ معنی تبدیل کرتے ہیں. یہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی یہی استعمال ہوتے ہیں. تو تقویٰ کے اندر جو ہے کیا ہے، یا آئی ہے لفظ، تو یہ کیا کمزور ہے. جو کمزور حرف ہوتا ہے وہ عموماً گر جاتا ہے کہیں. تو یہاں یہ تقویٰ جو ہے اس کا اصل لفظ تھا تقویٰ. تو یہ واو بھی کمزور حرف اور یا بھی کمزور حرف، حروف علت، یہ دونوں کہیں گر گئے جاتے جاتے تو لفظ بنا تقا. اور جب امر بناتے ہیں تو حمزہ وصلی لگاتے ہیں. جو اب حمزہ وصلی اس پہ لگتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے، ڈرو تو، یعنی امر ہے. تو یہ آپ نے پہچان لیا. آئیے اب اس کا ترجمہ فکس کرتے ہیں. اتقو، تم کیا گیا، ڈرو تم سب، جمع کے معنی میں ہم لیں گے. یہ ہم نے اس کا اتقو کا ترجمہ فکس کر. اللہ کا ترجمہ اللہ سے جلال ہے، اللہ رہے گا. اور آئیے اب ہمارا کتا آ گیا واتقوا اللہ. وا کے کیا معنی ہے، اور اتقوا کیا معنی ہے، ڈرو تم سب ڈرو تم سب. اور اللہ کا ترجمہ تو لفظ اللہ ہے. اور اب اللہ. ہمارا ترجمہ فکس کر لیتے ہیں، اور ڈرو تم سب اللہ سے. تو آئیے، انا ایک خاص لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، تاکید، یقیناً، یعنی یہ حصر کے معنی دیتا ہے. اور یہاں ہم اس کے معنی فکس کر لیتے ہیں. اس جگہ پہ ہم لیں گے بے شک، یہ پہلا والا معنی ترجمہ لیں گے. اللہ ہم نے دیکھ لیا اللہ سے جلالہ، اللہ ہی رہتا ہے. اور اردو میں بھی مسلم آگے سمیع، یعنی سماع، سننا، سماعت. اور ایک یہ لفظ آ گیا سمیع، کس کے وزن پہ آ رہا ہے، فعیل کے وزن پہ. سمیع سے یا کا اضافہ کیا آخری لفظ سے پہلے، کیا بن گیا، فعیل کا وزن. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، سمیع سننے والا. سننے والا. ہمیشہ سے، دائماً، مستقل، یہ معنی اس کے آ جائیں گے. یعنی سمیا، اس نے سنا، اور سمیع ہمیشہ سے، دائماً، ازل سے سننے کا جو ہے معنی اس میں آ جائے گا. یہاں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ سننے والا، مستقل رہنے والا. تو آئیے ابھی لفظ علیم، یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے بھائی، فعیل کے فعیل. وزن پہ. فعیل. تو اس علیمہ، اس نے جانا، علیم تو کیا ترجمہ کریں گے، ہمیشہ سے جاننے والا. ہمیشہ جیسے جاننے والا. دائماً، ازل سے، یہ اس طرح کا اس کے ترجمے میں آئے گا. مطلب اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا علیم، جاننا، لیکن یہاں جب فعیل کا وزن آیا تو فعل کے اندر جو ہے وہ ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، مستقل، دائماً کا جو ہے ترجمہ اضافہ ہو گیا. تو اب اس کا ہم نے فکس کر لیا. اس لفظ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ سننے والا، یا مختصر کہیں تو مستقل سننے والا. تو آئیے اب ہمارا کتنا تیار ہے. ان اللہ سمیع علیم. انا کے کیا معنی بھائی، بے شک. اور اللہ کا ترجمہ تو بھائی اللہ، یہ تو مجھے بھی اللہ. مطلب ایک لفظ تو مجھے بھی آ گیا آپ لوگوں کی وجہ سے کہ اس کا ترجمہ ہمیشہ اللہ ہی تھا. خدا یا کوئی اور لفظ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. اچھا، سمیع کے کیا معنی ہے، مستقل سننے والا. مستقل سننے والا، ازل سے سننے والا، ہمیشہ ہمیشہ سننے والا. ہم اس کا ایک آسان لفظ مختصر لے لیتے ہیں، مستقل. اور علیم کے کیا معنی ہے، اور کس کے وزن جاننے والا. ازل یہ سے وزن کون سا جاننے ہے، والا. فعل کا ہے، فاعل کا ہے، مفعول کا ہے، فلان کا ہے، سننے والا. فعیل وزن. فعیل کا ہے. کس کا وزن ہے، فعیل کا ہے. تو کیا ترجمے میں لائیں گے، مستقل جاننے والا. سننے والا. جاننے والا. مستقل جاننے تو والا. آئیے اس کا ہم لے لیتے ہیں فکس ترجمہ اس آیت کے حصے کا. بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، ایک ترجمہ ظاہری ہوتا ہے، ایک حقیقی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کبھی بھی ماضی کا لفظ نہیں لاتے. اللہ ہمیشہ 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 رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. ہمیں تصور بھی نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری ہر حالت ہماری اپنی جو ہے سوچ سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اچھا وہ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ تھا، جب ہم مر جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے. یہ ایک چھوٹا سا تصور ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے دائماً معنی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے.
اس کی حدیں ہی نہیں ہے. ایک دائرہ ہوتا ہے, اس دائرے کے اندر آپ گھومتے رہیں, کوئی حد نہیں آئے, ہمیشہ آپ اس کے اندر گھومتے رہیں گے. وہ ہمیشہ کے معنی دیتا ہے دائرہ. ایک خط جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے شروع ہوا کہیں ختم ہو جائے گا, لیکن جب آپ دائرے کے اندر آ جائیں گے, دائرے کے اندر جو ہے کوئی حد نہیں ہے, ہر جگہ جو ہے حد ہے, ہر جگہ حد ہے. جہاں آپ جس وقت پہنچے وہ آپ کی حد ہے, اور گھوم رہے ہیں تو آپ گھوم رہے ہیں. لہٰذا بے شک اللہ کا جب بھی ہم ترجمہ اللہ کے لیے کسی چیز کا کرتے ہیں وہ ہمیشہ حال کے معنی میں. تو بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. تو آئیے اب ہمارا جو پورا اتنا آیت ہوگی, اب آپ نے خود اس کا ترجمہ کرنا ہے. یا کے کیا معنی ہے, اور ایوہا کے کیا معنی کیے تھے ہم نے, وہی. یہ اثر کے لیے آیا تھا. اللہ زینہ کے کیا معنی ہوئے, جو سب لوگ جو سب لوگ. آپ نے ابھی, میری یادداشت تو کمزور ہے, آپ کی تو کمزور نہیں ہونی چاہیے. ہاں, آمنو, وہ سب ایمان لائے. لا کے کیا معنی کیے تھے, نہیں یہاں ہم نے فکس کر دیے تھے پیچھے کہ یہاں اس کے معنی ہم تم سب آگے بڑھو, تم سب بڑھو. تم سب آگے بڑھتے ہو. بینا یادی کا سامنے. بینہ درمیان یعنی سامنے. ہے. واہ کا کیا ترجمہ کیا, اور اس کے رسول. اللہ کا رسول یا اللہ کے رسول, ہم نے اس کا ترجمہ بھی فکس کر لیا. واہ کے معنی اور اتقوا کا کیا مطلب ہے, تو تم سب ڈرو, اور تم سب. ٹھیک ہے. اللہ کا ترجمہ اللہ ہو گیا. انا کا کیا ترجمہ ہے, بے شک. اور اللہ کا ترجمہ تو اللہ ہے. اللہ سمیع کا کیا ترجمہ ہے, مستقل سننے والا. سننے والا. مستقل سننے والا. اور علیم کا کیا ترجمہ کیا تھا, جاننے والا. کوئی لفظ ایسا جو آپ کو جاننے والا. الحمدللہ سارے آ رہے ہیں. کل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, آپ لوگ بھول جاتے ہو, اس لیے کل کی میں اس وقت کا ذمہ دار ہوں. اس وقت اگر اس میں کوئی لفظ آپ کو نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں جی یہ لفظ مجھے نہیں آیا آج ابھی پڑھنے کے بعد, کل اگر آپ بھول جاتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. کل کے آپ خود ذمہ دار. کاپی کا پینسل کیوں نہیں رکھی, لکھا کیوں نہیں, میرا کام تھا, آپ کا کام تھا, آپ لکھتے. تو کل کے کل آپ خود ذمہ دار ہو. تو آئیے اس کا بمقابلہ ہے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے, نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے, اور ڈرو تم سب لوگ سب اللہ سے, بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں کا ترجمہ. ہاں جی, اس کو کوئی پڑھ دے آپ میں سے, یا سارے ہی مل کے پڑھ لو, ترجمہ پڑھ لو ایک دفعہ, تاکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ترجمہ سن لیا تھا. لوگوں جو ایمان لائے نہ تم آگے بڑھو اللہ تم سب اللہ سے بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں. سن رہے ہیں. آپ کو اس آیت کا ترجمہ آ گیا ہے نا, جی سر, آپ خود کر سکتے ہیں نا, الحمدللہ. کل کو منکر نہ ہو الحمدللہ. کہ یہ تو ہم نے پڑھے ہی نہیں تھا. آئیے اب عربی سے یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں اردو کے کتنے لفظ ہیں. آمن, امن, چین, سکون اردو میں ہوتا ہے. قدمہ, قدم بڑھا, قدم اردو میں. لا اردو میں استعمال, بینا اردو میں استعمال ہوتا ہے. ید, ہاتھ, ید بیضا, ید تولا ہم نے پڑھا, اردو کا لفظ ہے. اللہ و رسول یہ اردو کی لفظ ہے. اتقو وہ جو ہم نے پڑھا تھا تقوی. اللہ, اللہ سمیع علیم. تو پیچھے رہ کیا گیا, یا ایوہا الذین, اور جو ہے انا اور ہی, یہ لفظ ہے. اور یہ لفظ وہ ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور ریپیٹ ہوں گے عربی میں. ایک وقت آئے گا آپ خود کہیں گے یہ لفظ تو مجھے آتا ہے, حالانکہ وہ اردو کا لفظ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتا ہے, لیکن اس میں دیکھیے کتنے زیادہ لفظ ہیں جو اس آیت کے آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق یہاں پہ پورا ہوا. تمام آیتوں کے ترجمے آپ کسی کاپی میں لکھ لیں اور اگلے دن کے سیشن سے پہلے ان کی مشق کر لیں. لفظی ترجمہ اور محاورہ ترجمہ الگ الگ بنا لیں.
اور اس کو لکھ کے مشق کر لیں تو وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے دائماً مستقل آپ کی جو ہے وہ میموری میں چلا جائے گا. اور جتنی دہرائی ممکن ہے روزانہ کریں تو انشاءاللہ جب ہم یہ 18 آیتیں ختم کریں گے تو آپ ان آیتوں پہ عبور حاصل کر چکے ہوں گے. تو آئیے قرآنی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. تو آج کی دعا جو ہے کیا تھا؟ بہت ہی آسان ہے. ربی زدنی علما. 3 لفظ ہے. یہ قرآن کی ہے، قرآن سے آئی ہوئی، قرآن کے اندر لی ہوئی ہے. تو لہذا ربی زدنی علما. اور اس کے بعد ایک اور دعا ہم لیتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. یہ ہم پڑھتے ہیں ہر سبق کے شروع میں. آپ سے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ یہ 2 دعائیں آج کی تھیں. اور جو ہے آخر میں ہم اختتام پہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی جو ہے سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہے اللہ. السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی لیے ہے. سبق تو ہوا ختم. اب آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو پوچھئے. جی توصیف عباسی. جی بردر آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پوچھئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وعلیکم میری السلام. بکس ابھی تک نہیں آئی. بکس ایسا ہے 60 کے قریب کتابیں میں بھیج چکا ہوں اور 30 کے قریب ابھی ہم نے اور بھیجنی ہے. تقریباً 80-90 لوگ ہیں جنہیں کتاب کی ضرورت ہے، یا جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً کل تک 84 تھے، اور جو بغیر رجسٹر کے جنہوں نے اپنے ایڈریس بھیجتے ملا کے تقریباً 90 کے قریب ہیں. 30 کتابیں آج مجھے ملنی ہیں، انشاءاللہ مل جائیں گی. تو جیسے وہ کتابیں ملتی ہیں تو آج امید ہے کہ جن کو میں نے نہیں بھیجی ہے وہ ان کو میں آج بھیجوں گا. اور جو بھیج چکا ہوں ان میں سے کچھ لوگوں کو تو مل چکی ہیں اور انہوں نے میسج بھی کیے ہیں. تو آپ میں سے جب بھی کسی کو کوئی کتاب مل جاتی ہے تو کائنڈلی ایک چھوٹا سا میسج جو ہے اس میں 2 باتیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں. ایک آپ کا نام کہ کس صاحب یا صاحبہ کو ملی ہے، اور دوسرا کس شہر میں. اس سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو اس شہر کی بھیجی تھی وہاں جو ہے یہ کتابیں پہنچنا شروع ہو گئی یا پہنچ گئی. تو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے جی میں فلاں ہوں اور فلاں شہر سے ہوں اور مجھے کتاب مل گئی. بس یہ اگر 3 لفظ آپ لکھ دیں تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے. تو جن کو نہیں ملی ہے ان کے اگر ہمارے پاس ایڈریس ہیں تب تو ان کو مل جائے گی، میں بھیجوں گا. اگر ایڈریس ہی آپ کا نہیں ہے یا آپ نے ایڈریس ہی یہ لکھا جی فلانا روڈ اور فلانا شہر، فلانا روڈ اور فلانا شہر جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہے میں خود بھی اس کی سارا دن گھومتا رہوں تو آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتا. لیکن اگر آپ کوئی ایک پکا ایڈریس لکھتے ہیں جی مکان نمبر یہ ہے یا گلی نمبر یہ ہے یا یہ دکان ہے یا یہ آفس ہے اور یہ جو ہے میرا ایڈریس ہے، یہ میرا نام ہے اور یہ میرا شہر ہے، تو پھر جو ہے وہ پتہ مکمل ہوتا ہے. اور چونکہ یہ آپ کو ہم ارجنٹ میل سروس کے ذریعے میں تو وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو اس لیے رجسٹرڈ میں جب تک ایڈریس صحیح نہ وہ پوسٹ آفس والے بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایڈریس صحیح نہیں ہے، آپ کی کتاب واپس آ جائے گی. تو اس لیے آپ چند جو ہے اور انتظار کے لیے، زیادہ نہیں. آج انشاءاللہ امید ہے سر جو ہے وہ یہ کتابیں انہوں نے کہا ہوا ہے. کل چونکہ چھٹی آ گئی 23 مارچ کی، پوسٹ آفس بند تھا، انہوں نے بھی مجھے پوسٹ کرنی ہے. جیسے ہی مجھے آج ملتی ہیں تو انشاءاللہ میں آج ہی کوشش کروں گا کہ ان کو جو ہے آپ کو ڈسپیچ کر دوں. اور جب یہ آج ڈسپیچ ہو جائیں گی تو پھر 2 سے 3 دن کے اندر مختلف شہروں میں پہنچتے ہیں. ہاں راولپنڈی اسلام آباد میں جس دن میں بک کرتا ہوں اگلے دن مجھے لوگوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لوکل ڈاک جو ہے وہ 1 دن میں آ جاتا ہے. دوسرے شہروں سے البتہ 2 سے 3 دن میں جواب آ رہا ہے اور الحمدللہ مل رہی ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل رہی ہے، لیکن مختلف شہروں میں مختلف وقت پہنچتی ہیں. تو انشاءاللہ جن کی رہتی ہیں تو وہ انشاءاللہ آج ملتے ہی شہر میں ڈسپیچ کروں گا، ورنہ 2-1 دن اور لگ جائیں گے. تو آپ جو ہے فکر مت کریں، کتاب آپ کو انشاءاللہ ملے گی. کتاب اتنی اہم نہیں ہے جتنا یہ سبق ہے. آپ سبق سنیں ضرور آیا. چلیں جی یس نیئر حسین آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی برادر آواز نہیں آپ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर। सर मेरा ये पॉइंट था कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं तो इसके आखिर में कोई असेसमेंट टेस्ट वगैरह कुछ होगा? नहीं, इसका असेसमेंट उस किताब में जो आप खुद करेंगे अपना असेसमेंट। राइट सर। हर सबक के आखिर में एक छोटा सा जो है असेसमेंट का वो बना हुआ है। मसलन ये आयत आपने कल पढ़ी थी ना, उस आयत के नीचे वो पूरी आयत के लिए जगह बनी है कि आप इसका तर्जमा खुद लिखिए और खुद अपने नंबर लगाएं। वहां नंबर भी दिए कि कितने नंबर बनते हैं। राइट सर। इसकी असेसमेंट आपने खुद करनी है, हमने नहीं करनी। आप जाने, आपका काम जाने। राइट सर। हमने जब पढ़ा रहे हैं उस तक मैं तस्दीक करूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपको आ गया नहीं आ गया। कल की मैंने जिम्मेदारी वो आपकी अपनी है, आप उससे दोहराई जितनी करेंगे क्योंकि आपने अपने लिए सीखना, इसलिए इसकी असेसमेंट वगैरह कोई टेस्ट मैच नहीं है। हाँ, आपके अपने असेसमेंट के लिए जो है सर ने अपनी किताब में हर सबक के आखिर में एक असेसमेंट दिया हुआ है और उसके मार्क्स दिए हुए हैं। और उससे भी बड़ी अच्छी बात यह किताब के आखिर में उसका हल भी दिया है कि जो कुछ आपने लिखा जाके उधर चेक कर लें कि वाकई सही किया या नहीं किया, ताकि आप ये ना कहें जी ये मैंने तर्जमा किया सही है या नहीं। आप खुद तर्जमा लिखे, खुद चेक करें। इस कोर्स का मतलब यही है, मैं खुद तर्जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक और पॉइंट सर। जी जी बोलिए। अच्छा, वो दूसरा पॉइंट ये है कि सर ये जो कोर्स है जो हम कर रहे हैं ये अगर 2 महीने चलना है जैसे आपने कहा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। इस कोर्स के हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है जिसके अंदर जो है ये हमने अब शुरू कर दिया है सूरत हुजरात, इसकी 18 आयतें पढ़नी है तो 18 लेसन भी होंगे। फिर सूरत उल काफिरून है, वो मेरे ख्याल में 1 या 2 जो है क्लास भर लेंगे। सूरत उल फातिहा है वो 1 क्लास। टोटल जो है 20 से 25 दिन के अंदर आपका ये पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है वो है सूरत उल बकरा की 30 आयतें हैं। वो 30 आयतें वो 30 दिन लेती हैं। वो पार्ट 2 में है। पार्ट 1 करने के बाद जो है आप जो है ये जितने 1.5 वाले अल्फाज हैं मेजॉरिटी जो है वो आप जान जाएंगे। वो अरबी के अंदर जितने उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं 98% वो आप जान जाएंगे इसी से। लेकिन जब आप सूरत उल बकरा पढ़ेंगे ना, फिर आपके अंदर कुरान का जो है एक तसलसल आएगा कि अच्छा कुरान में अंदाज़े बयां क्या है, कुरान के अंदर तर्जुमा करने का क्या तरीका है, अल्फाज के मुख्तलिफ मायने कैसे आते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं। वो 30 आयत के बाद है। और फिर 30 आयत के बाद एक और तीसरा हिस्सा है, वो ये है 30 से 60 तक आयतों का खुद आप तर्जुमा करके जो है ना हमें देंगे या आप करके खुद कुछ चेक करें। तो ये इस हिसाब से 2-2.5 महीने का बना। लेकिन ये जो ग्रामर का कोर्स आपने ज्वाइन किया ये तो पूरे साल का होता है। ये तो रमजान में शुरू होता है और अगले रमजान चलता रहता है। तो ये 2 महीने मैंने इस कोर्स के लिए मुख्तस किए हैं। बाकी अगले जो 10 महीने उसमें तो हम वही अपनी अरबी की किताब पढ़ेंगे। उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं सर? टाइमिंग जो ये होता है हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास होती है, हर हफ्ते के दिन होती है, शाम को 6 से 6:30 होती है और लिंक यही होता है। अच्छा सर ये रमजान में यही टाइम रहेंगे जो अभी है 2:30? रमजान के टाइम में सिर्फ आधे घंटे का हम फर्क करते हैं। चंद दिनों के बाद शायद ये टाइम आधा घंटा और पीछे आ जाएगा, यानी 2:30 की बजाय 2 से 2:30 बजे हो जाएगा। आज चंद दिन या कुछ दिन तक जो है से में भी पहले अशरे तक ये 2:30 से 3 रहेगा, दूसरे अशरे में दाखिल होते सारा आधा घंटा पीछे आ जाएगा। ये फिक्स है। ये ताजद का टाइम जो है ये फिक्स है इस कोर्स का, चाहे आप अटेंड करें ना करें वो अल्लाह की जानिब से है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो खुद ही उठ के बैठे। मैं आया, मैंने देखा मुझसे पहले 2 लोग बैठे हुए थे क्लास में, आए हुए थे और जैसे ही ऑन किया तो 2 और आके बैठ गए। तो इसका मतलब अल्लाह ताला खुद ही उठा रहा है, उनको खुद ही भेज रहा है। जिसने आना है आएगा, जिसने नहीं आना है वो रिकॉर्डिंग सुने। नहीं सर ये टाइम बहुत सूट करता है, ये बिल्कुल सूट करता है टाइम।